سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ جزیرے کے لوگ عبداللہ سے کہانی سننے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ اپنی جھونپڑی کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسی دوران میں سردار بھی چبوترے پر اپنی محسوس جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ عبداللہ نے آتے ہی فضا میں ہاتھ بلند کیا تو لوگوں نے یہ دیکھ کر حیرت کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ گزشتہ روز عبداللہ نے انہیں اس کا مطلب بتا دیا تھا۔ عبداللہ نے چبوترے پر سردار کے قریب بیٹھتے ہی بات کا آغاز اس طرح کیا۔ حجر اسود کی تنصیب کے بعد وہ جوان نیکی اور بھلائی کے کاموں میں حسب معمول مصروف تھا۔ امیر کبیر خاتون خدیجہ سے شادی کے بعد تو خود کو اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں اور زیادہ مصروف کر لیا تھا۔ جوان جب کبھی اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیتا تو اسے چاروں طرف خرابیوں اور برائیوں کا احساس ہوتا۔ شراب نوشی، بت پرستی، جوا اور بے حیائی ان کے معاشرے کا لازمی جزو بن چکے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ میں بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، انہیں اپنا مشکل کشا اور معبود سمجھتے تھے۔ مکہ شہر سے ان کی خرابیوں اور برائیوں کو کس طرح دور کیا جائے، اسی حوالے سے غور و فکر کرنے کے لیے جوان مکہ شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ستو اور پانی لے کر ایک غار میں جانے لگا۔ اس غار کا نام ہرا تھا۔ جوان اس غار میں کئی دن قیام کر کے اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور و فکر کرتا اور سوچتا کہ زندگی کیا ہے، کائنات کیا ہے، کائنات کیوں تخلیق کی گئی، یہ چاند، سورج، ستارے اور یہ تمام چیزیں کیسے مارد وجود میں آئیں، زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ یہی وہ دن تھے جب وہ جوان غور و فکر کے ساتھ عبادت کو بھی لازمی سمجھنے لگا۔ اس وقت جوان کی عمر 40 برس کو پہنچ چکی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ جوان معمول کے مطابق غور و فکر میں مصروف تھا کہ اسے غار کے اندر کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جوان نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اسی دوران میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا فرشتہ جبریل ظاہر ہوا۔ اس نے آتے ہی جوان سے کہا، پڑھیے۔ جوان نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ عبداللہ کی بات جاری تھی کہ باقو نے جلدی سے پوچھا، جوان پڑھنا نہیں جانتا تو پھر کیا ہوا؟ میں یہی بتانے لگا تھا، عبداللہ نے اپنی بات دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا۔ جب جوان نے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تو اس فرشتے نے جوان کو بازوؤں میں لے کر دبایا اور پھر کہا، پڑھیے۔ یہ سوال و جواب 3 بار ہوئے اور تینوں مرتبہ فرشتے نے اس قدر زور سے دبایا کہ چور کر ڈالا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ کہہ کر فرشتہ واپس چلا گیا اور جوان۔ عبداللہ کی بات جاری تھی کہ سردار نے کہا، میں نے تو کہانی کے شروع کے واقعات سن کر ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کہانی کسی عام آدمی کی نہیں ہو سکتی، یہ تو بھگوان کے کسی اوتار کی کہانی ہے۔ آپ کا اندازہ درست ہے۔ جس جوان کی میں سرگزشت سنا رہا ہوں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ نام ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، جبکہ ان کی والدہ نے ان کا نام احمد رکھا تھا۔ آپ لوگ جان ہی گئے ہیں کہ جس داستان کا آغاز میں نے بچے سے کیا تھا اور اب اس کی جوانی تک کے حالات و واقعات تک پہنچا ہوں، اب کہانی کے دوران میں اس جوان کو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکاروں گا۔ عبداللہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں بھگوان کے اوتار آتے رہے ہیں۔ تم جس اوتار کو رحمت دو جہاں کا نام دے رہے ہو وہ تمہارے لیے تو رحمت دو جہاں ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ہمارے تو اپنے دیوتا اور دیوی ہیں جن سے ہم ہر مشکل میں مدد مانگتے ہیں۔ سردار نے عبداللہ کو بتایا، میں نے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کے لیے اصرار تو نہیں کیا، میں نے آپ لوگوں کی خواہش اور مطالبے پر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات پر مشتمل سچی کہانی شروع کی تھی۔ اگر آپ اسے مزید سننا نہیں چاہتے تو میں زبردستی تو نہیں سنا سکتا۔ جب تک کوئی بحری جہاز میری مدد کے لیے نہیں آتا اس وقت تک آپ لوگوں کی شرط کے مطابق سمندری گھاس کی چٹائیاں بنا کر دیتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر عبداللہ چبوترے سے اتر کر اپنی جھونپڑی کی جانب چل دیا۔ جزیرے کے سردار اور دوسرے لوگوں کے لیے عبداللہ کا یہ فیصلہ بہت غیر متوقع تھا۔ کچھ لمحے تو ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ پھر سردار نے راکھو سے کہا کہ عبداللہ کو عزت و احترام سے واپس چبوترے پر لے کر آؤ، ہم ساری کہانی اطمینان اور سکون سے سنیں گے۔ سردار اور دوسرے لوگوں کے اصرار پر عبداللہ واپس چبوترے پر آیا تو اس نے دوبارہ کہانی شروع کرتے ہوئے کہا، فرشتہ جبریل اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر واپس چلا گیا تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، مجھے کپڑا اوڑھا دو، مجھے کپڑا اوڑھا دو۔
اس کے بعد غار حرا میں رونما ہونے والا سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سن کر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں کو اپنی کمائی سے حصہ دیتے ہیں اور ناگہانی مصائب میں مصیبت زدہ لوگوں کو امداد کرتے ہیں۔ اس تسلی میں اس گفتگو کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ آسمانی کتاب انجیل کے عالم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے، اس لیے اس نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے غار حرا والا سارا واقعہ سننے کے بعد کہا، آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، تکلیفیں دے گی اور آپ کو اپنے آبائی وطن مکہ سے نکال دے گی۔ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا تو آپ کی زبردست مدد کرتا۔ کیا ورقہ بن نوفل کی بات سچ ثابت ہوئی؟ باقو نے پوچھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دوبارہ فرشتہ جبریل آیا تو اس نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور لوگوں کو تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں۔ یہ باتیں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتائیں، جنہیں سنتے ہی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی۔ اسی طرح آپ کے خادم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریبی دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اپنے عزیز و اقارب اور بعض معزز لوگوں تک خاموشی سے اسلام کی دعوت پہنچانے کا یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں 40 کے قریب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کے قریب صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو پکارا، یا صاحبہ، یا صاحبہ ہا، یا صاحبہ ہا۔ عربوں کے ہاں یہ معمول تھا کہ جب وہ کوئی خطرہ محسوس کرتے تو لوگوں کو مدد کے لیے اسی انداز میں پکارتے تھے۔ مکہ شہر کے لوگ یہ آواز سن کر صفا پہاڑ کے پاس جمع ہو گئے اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بلانے کی وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب دشمن کی فوج حملے کے لیے تیار کھڑی ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مان لو گے؟ یہ سن کر سب لوگوں نے ایک ساتھ کہا کہ ہم اس بات کو سچ مان لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سن کر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو بہت جلد آنے والا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا اس کا آغاز ہو گیا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب سخت ناراض ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا اور سخت غصے میں کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تم نے ہمیں اس مقصد کے لیے بلایا تھا؟ ابو لہب ناراض ہو کر دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہوا چلا گیا۔ معمولی سی بات پر ورقہ بن نوفل کی بات سچ ثابت نہیں ہوتی۔ ابو لہب اور دوسرے لوگوں نے سخت لہجے میں باتیں کرنے کے علاوہ اور تو کچھ نہیں نہ کہا۔ ساگو نے کہا، میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ صفا پہاڑ والا واقعہ ورقہ بن نوفل کے خدشات کا آغاز تھا، اختتام نہیں۔ عبداللہ نے وضاحت کی۔ پھر کیا ہوا؟ ٹاکو نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ صفا پہاڑ والے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ایک ایک آدمی تک پہنچانے کے لیے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کی گلیوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر تقریریں کرنے لگے، لوگوں کو بری باتیں چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف بلانے لگے۔ آپ یہ سب کچھ اہل مکہ کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے کر رہے تھے، انہیں دوزخ کی آگ سے بچانے اور نعمتوں بڑی جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن معاملہ اس کے الٹ ہوا۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ مکہ کے بااثر سرداروں نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ وہ لوگ جو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر مسلمان ہو گئے تھے ان کے بھی سخت خلاف ہو گئے۔ لیکن اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ تمام تر سختیوں اور مخالفتوں کے باوجود اسلام قبول کرنے والوں میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سردار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و جان سے دشمن بن گئے۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر ڈالیں، لیکن وہ آپ کے بہت وسیع اور بااثر خاندان سے ڈرتے تھے۔
کفار مکہ نے سوچا کہ آپ کے چچا ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے انہیں کہا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے کو نیا مذہب پیش کرنے سے منع کریں۔ یہ سوچ کر مکہ شہر کے تمام بڑے بڑے سردار آپ کے چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کو حقیر قرار دیا ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم خود ان سے نپٹ لیں گے۔ ابو طالب نے مکہ کے سرداروں کو جواب دیا۔ ابو طالب نے مکہ کے سرداروں کو کیا جواب دیا؟ راکو نے پوچھا۔ ابو طالب نے ان کے جواب میں نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا۔ کیا مکہ کے سردار ابو طالب کے جواب سے مطمئن ہو گئے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہاجرائی ختم کر دی؟ یہ سوال ٹاکو نے پوچھا تھا۔ قریشی سردار جن میں ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل پیش تھے، یہ لوگ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نقصان نہ پہنچا سکے، البتہ اس کا سارا غصہ بیچارے غریب مسلمانوں پر اتارنے لگے۔ ان غریب مسلمانوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والد اور والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سرداران مکہ نے بہت تنگ کیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بہت ہی ظالم سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیتا، کبھی پیروں میں رسی باندھ کر آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیتا جو انہیں تپتی ریت اور گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ امیہ بن خلف ان سے کہتا، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑو گے اس وقت تک تمہیں سخت سے سخت سزا دیتا رہوں گا۔ کیا بلال نے اتنی سختیوں اور مصیبتوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دیا؟ راکو نے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت بلال نے ہر قسم کی تکلیف اور سختی برداشت کر لی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے منہ موڑنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے اور گہرے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا۔ عبداللہ نے جواب دیا۔ عمار بن یاسر اور ان کی والد اور والدہ کے ساتھ کیا ہوا؟ باقو نے پوچھا۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد یاسر بن عامر اور والدہ سمیہ بنت خبات مکہ کے قبیلے بنو مخزوم کے سردار ابو حذیفہ کے غلام تھے۔ ابو حذیفہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ ابو حذیفہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو حذیفہ کے وارثوں کو جب ان تینوں کے متعلق پتہ چلا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنا لیا ہے تو انہوں نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ حضرت سمیہ بنت خبات عمر رسیدہ خاتون تھی، یہ ظالم انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر شدید دھوپ میں کھڑا کر دیتے، دھوپ میں لوہے کی زرہ آگ کی طرح گرم ہو جاتی تو سمیہ بنت خبات کو سخت تکلیف ہوتی، لیکن وہ صبر کا دامن نہ چھوڑتی۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ ایک دن ابو جہل نے نیزہ مار کر حضرت سمیہ بنت خبات کو شہید کر دیا، اور عبداللہ کی بات جاری تھی کہ سردار بے اختیار بول پڑا، یہ کتنے ظالم لوگ تھے جو مرد تو ایک طرف بوڑھی عورتوں پر بھی ظلم و ستم کرنے سے باز نہ آئے۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ انہی افراد پر ختم نہیں ہو گیا بلکہ یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ اس کے متعلق میں کل بتاؤں گا، عبداللہ نے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا۔